دوستو اصحاب کہف کا واقعہ پیش ہے۔ اصحاب کہف بادشاہ کی اولاد اور اپنے قوم کے سردار تھے۔ دقیانوس بادشاہ کے وقت وہ غار میں جا کر سو گئے۔ 309 سال سوئے رہے۔ جب بیدار ہوئے حکومت بدل چکی تھی، زمانہ بدل چکا تھا، سکہ بدل چکا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کا ظلم و ستم بہت زوروں پر تھا۔ اصحاب کہف بادشاہ کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ قوم بت پرست تھی۔ ایک دن ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی، جہاں ان کا سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ یہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پرستش کرتے، ان کے لیے جانوروں کی قربانیاں دیتے۔ اس سال جب پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی تو اصحاب کہف کے نوجوان بھی وہاں پہنچے۔ اپنے قوم کی یہ حرکتیں دیکھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل سلیم عطا فرمائی کہ قوم کی اس احمقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہوئی اور عقل سے کام لیا تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے زمین و آسمان ساری مخلوق پیدا فرمایا ہے۔ یہ خیال بیک وقت چند نوجوانوں کے دل میں آیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی قوم کی احمقانہ عبادت سے بچنے کے لیے اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور جا کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا، وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی طرح تیسرا آیا، چوتھا آیا اور چند نوجوان جمع ہو گئے اور درخت کے نیچے بیٹھتے رہے، مگر ان میں سے کوئی دوسرے کو نہ پہچانتا تھا اور نہ یہ کہ یہاں کیوں آئے ہو، ایک دوسرے سے سوال کیا، مگر ان کو در حقیقت قدرت نے یہاں جمع کیا تھا جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع تو ہو گئے، مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا کہ یہ کہیں جا کر اپنے بادشاہ کے پاس مخبری نہ کر دے۔ دیر خاموشی کے عالم میں جمع رہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا، بھائی ہم سب قوم سے علیحدہ ہو کر کے یہاں پہنچنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد تو ضرور ہے، ناصر ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے اپنے خیالات بتا دیں۔ اور ایک شخص بول اٹھا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو جس مذہب اور دین میں مبتلا پایا، یقین ہو گیا کہ یہ سب باطل ہے۔ اب تو دوسروں کو بھی موقع مل گیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اقرار کیا اور اپنا عقیدہ و خیال بتا دیا۔ اب یہ لوگ ایک جماعت، ایک دوسرے کے رفیق اور دوست بن گئے۔ انہوں نے الگ اپنی ایک عبادت گاہ بنا لی جس میں جمع ہو الگ عبادت کرنے لگے، مگر دھیرے دھیرے یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور چغل خوروں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا۔ اللہ نے ان کو ہمت بخشی۔ انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا۔ خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم لوگوں کو کچھ دن کے لیے مہلت دی جاتی ہے، اگر تم لوگ اس دن سے نہیں پھرے، اگر تم لوگ اپنے قوم کے دین و مذہب پر آ جاتے ہو تو اپنے حال پہ رہو گے ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے مومن بندوں پر تھا۔ اس مہلت نے ان لوگوں کے لیے راہ فرار کھول دی۔ یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ دین مسیح علیہ السلام پر تھے۔ اصحاب کہف جس بادشاہ مشرک سے بھاگے تھے ان کا نام دقیانوس تھا۔ 309 سال کے بعد بیدار ہونے کے وقت جس نیک مومن بادشاہ کی حکومت تھی، ابن اسحاق کی روایت میں ان کا نام بیدوسیس بتایا جاتا ہے۔ اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو دروازے پر، غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اصحاب کہف کے نکلنے کے وقت وہ ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس اس شہر میں مسلط تھا، وہ مر گیا۔ اس پر صدیاں گزر گئی، یہاں تک کہ اس مملکت پر قبضہ اہل حق کا ہو گیا اور توحید پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا ایک بادشاہ نیک صالح آدمی تھا جس کا نام بیدوسیس بتایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اتفاقاً قیامت ان سب کے مردوں کے بارے میں دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ بدن گلنے سڑنے پر پھر ریزہ ریزہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ وقت بیدوسیس کو اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے۔ جب کوئی تدبیر نہ بنی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگی، گریہ وزاری شروع کی۔ اس طرف بادشاہ گریہ وزاری اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبولیت عطا فرما دیا۔ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ 309 سال کے بعد انہوں نے اپنے ایک آدمی جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے ان کے بازار میں بھیج دیا۔ وہ کھانا خریدنے کے لیے دکان پر پہنچا۔ 300 برس پہلے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا۔ دکاندار کو دیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ سکہ کہاں سے تمہیں ملا، کس زمانے کا ہے، تمہیں خزانہ کہاں سے ملا، اور اسے اس کے حوالے کر دیا۔ بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ چونکہ ایک نیک صالح آدمی تھا، اس نے سلطنت کے پرانے خزانوں کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی
اس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے بادشاہ کو اس واقعہ کا علم تھا، اس وقت اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مردہ جسم کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اس لیے تبلیغ سے اس کی حالت کے تحقیق کی، اس کو اطمینان ہو گیا کہ انہی لوگوں میں سے ہے یا اصحاب کہف میں سے ہے۔ بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار میں پہنچا۔ جب غار قریب آیا تملیغ نے کہا آپ ذرا ٹھہرے، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت سے باخبر کر دوں۔ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ مومن ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچ جائیں تو وہ سمجھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہم پر چڑھائی کر آیا ہے۔ تملیغ نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال اور تعظیم کیا، پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے۔ اور اکثر روایت میں آتا ہے کہ جس وقت تملیغ نے ساتھیوں کو یہ سارا واقعہ سنایا اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو دوستو اصحاب کہف یہ اللہ کے ولیوں میں سے ہیں۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ اصحاب کہف کے نام اگر اپنے گھروں پر لکھ دیے جائیں تو جنات بھاگ جائیں گے، یہاں تک کہ آگ سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال اہل شہر کے سامنے واقعہ کھل گیا اور سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں داخل ہے کہ 300 برس تک زندہ انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے، اور اس لمبے عرصہ تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد صحیح سالم اور تندرست، اس کے لیے مشکل کیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر ان کے جسم کو